السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز اینڈ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں ٹیوٹر فرمان اللہ آپ کے ساتھ انگلش کلاس میں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ایک بار پھر بہت ہی زبردست اور مفید لیسن ہے۔ جیسے کہ آپ ٹرانسلیشن کرتے ہیں اردو سے انگلش میں، تو پھر آپ وہاں پر ہیلپنگ ورب وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اور ہیلپنگ ورب کے تھرو آپ ٹرانسلیشن بآسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آج ہم ہیو ٹو اور ہیز ٹو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ کہ اس کا ٹرانسلیشن اردو میں کیا ہوتا ہے اور انگلش میں ہم کب استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ڈیٹیل کے ساتھ ابھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں، اٹ کین بی یوز ٹو شو اوبلیگیشن ان پریزنٹ ٹینس۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کا مطلب ہے کہ ہم ہیز ٹو اور ہیو ٹو تب استعمال کر سکتے ہیں جب پریزنٹ ٹینس میں کوئی کام یعنی آپ کا رسپانسبلٹی ہو، یعنی آپ کی ڈیوٹی ہو، یعنی آپ کے لیے ضروری ہو، تب ہم اس کا ٹرانسلیشن کسی اور ہیلپنگ ورب سے نہیں کر سکتے، بلکہ ہم اس کا ٹرانسلیشن ہیز ٹو اور ہیو ٹو سے کریں گے۔ ابھی میں ایگزامپل میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیسے اوبلیگیشن ہوتا ہے، یعنی ڈیوٹی کس طرح ہوتا ہے۔ تو ابھی میں ایگزامپل میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا، یہاں دیکھیں، اردو میں پہچان، یعنی یہ جو اوبلیگیشن ہے، اس کو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر ہم ہیز ٹو اور ہیو ٹو سے ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو جب اردو فقرے کے آخر میں اس طرح ورڈ آ جائے، جیسے کہ پڑھتا ہے، پڑھتی ہے، پڑھتا ہوں، پڑھتے ہیں، یہ ایک الگ فارمولہ ہے۔ جیسے کہ ہم ٹینسز میں پڑھتے ہیں کہ اردو کے فقرے کے آخر میں رہا ہے، رہی ہے، تا ہے، تی ہے، اس طرح ورڈز آ جائے، پھر اس کا ٹرانسلیشن کچھ اس طرح ہوگا، جیسے کہ وہاں پر ہم بھی اسٹرکچر پڑھتے تھے۔ تو اسی طرح یہاں پر یہ ٹینسز سے ریلیٹڈ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الگ فارمولہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، جب تا ہے، تی ہے اردو فقرے کے آخر میں آ جائے، اس کا ٹرانسلیشن پھر ہم پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ سے کریں گے۔ لیکن جب پڑھتا ہے، پڑھتی ہے، اس طرح ورڈز آ جائے، پھر اس کا ٹرانسلیشن ہیو ٹو اور ہیز ٹو سے کریں گے، کیونکہ یہاں پر پھر اوبلیگیشن ہوتا ہے، یعنی ایک کام ضروری ہوتا ہے، یعنی یہ ایک فرض ہوتا ہے، آپ کو ضرور پورا کرنا ہوگا۔ جیسے کہ یوزج دیکھے، ہیو ٹو، ہیز ٹو، دو ورڈز ہیں، یہ آپ کب استعمال کریں گے؟ ہیو ٹو آئی، وی، یو، دے، اس کے ساتھ استعمال کریں گے۔ ہیز ٹو ہی، شی، اٹ، یعنی جو سنگولر ہے ان کے ساتھ آپ ہیز ٹو استعمال کریں گے، اور جو پلورل ہے ان کے ساتھ آپ ہیو ٹو استعمال کریں گے۔ اسٹرکچر دیکھیں، یعنی ترتیب، اس ترتیب کے ساتھ آپ ٹرانسلیشن کریں گے، یعنی پہلے آپ سبجیکٹ لگائیں گے، پھر ہیز ٹو، ہیو ٹو، اگر سنگولر ہو تو ہیز ٹو، اگر پلورل ہو تو ہیو ٹو استعمال کریں گے۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھنا چاہیے آپ کو کہ مین ورب جو ہوتا ہے، یعنی ایکشن، اس کا جو فارم ہوتا ہے وہ آپ ہمیشہ فرسٹ فارم لگائیں گے۔ لیکن اگر آپ پرفیکٹ میں بنائیں گے، پھر بھی آپ کو وہی ٹینس کے مطابق اپنے ہیلپنگ ورب استعمال کریں گے۔ جیسے کہ پریزنٹ میں ہیو ٹو، ہیز ٹو استعمال ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو پاس میں بنانا چاہتے ہو، پھر ان کے لیے ہیو ٹو اور ہے، یعنی تھرڈ فارم جو ہے وہ ہیڈ ٹو ہے۔ یہی رول جو ہیو ٹو، ہیز ٹو پر لاگو ہے، یہی رول ہیڈ ٹو پر بھی وہاں پر پاسٹ ٹینس میں بھی لاگو ہوگا۔ تو ایگزامپل میں دیکھیں کہ کیسے ہم ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں۔ تو فرسٹ ایگزامپل ہے، مجھے انگلش سیکھنا پڑتا ہے، یعنی ایک بندے، سپوز دیٹ ایک بندہ ہے، وہ کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہے، اور وہاں پر انگلش کا بہت ڈیمانڈ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے انگلش سیکھنا پڑتا ہے، یعنی میرے لیے انگلش سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو آپ انگلش میں ایسے کہیں، آئی ہیو ٹو لرن انگلش۔ نمبر 2 دیکھیں، ارمان کو اسکول جانا پڑتا ہے، یعنی اگر ایک بندہ کہے کہ ارمان کہاں ہے، اور میرے ساتھ چلے جائے بازار، تو آپ کہتے ہیں ان کے کہ نہیں، ارمان کو اسکول جانا پڑتا ہے، یعنی ارمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کرکٹ نہ کھیلے، بلکہ آج ان کا ٹیسٹ ہے اسکول میں، ان کو اسکول جانا پڑتا ہے، یعنی آج ان کو اسکول جانا بہت ہی ضروری ہے۔ تو پھر آپ اس کا ٹرانسلیشن ارمان ہے